بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میٹرو ون نیوز کی اسکرین پر برکت رمضان کے ساتھ زیبا شناس اور محمد عریف آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار آپ کے گھروں میں رزق برکت آپ کا رمضان خوشی سے اور مکمل طور پہ بیماری اور دکھ تکلیف سے بچ کر پورے روزے رکھ سکیں اور برکتیں اتنی ہوں کہ آپ سنبھال نہ پائیں. دعا کر رہے ہیں اللہ پوری کرے. آپ ہماری ٹیم اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہمارے نظر بد اور دکھ اور تکلیف اور بیماریوں کو اللہ پاک ختم کرے.
آمین. جی عریف السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی خیریت سے ہیں؟ طبیعت آپ ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آبا آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے اور آل آؤٹ پروگرام میٹرو ون نیوز پہ ایک پروگرام آتا ہے, اس کے کرکٹ انالسٹ ہے شاہین ایک دانہ, پروگرام کے اونر ہے شاہین, ہیلتھ کیئر کے ڈائریکٹر ہیں, سوشل سماجی شخصیت ہے, اور آپا ایک اور بات, ورلڈ کپ اور ہم سب کے کرکٹ انالسٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ میٹرو ون نیوز کے مختلف پروگرامز میں انہیں دیکھتے ہیں, اور مختلف میں اگر کہوں مذہبی جگہوں پہ میں نے ان کی وابستگی بہت زیادہ دیکھی ہے ان کے والد گرامی کی وجہ سے, اور جس طریقے سے وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. اظہر علی شاہین صاحب کے جو ہے وہ فرزند ہیں, اور ان کا نام ہے, بہت خوبصورت نام ہے, سید فراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فراز بھائی خیریت سے ہیں؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. بڑی ہمجک شخصیت ہے آپ کی. جی ہاں, یعنی کبھی آپ مجھے کیسے نظر آتے ہیں, کبھی کیسے, کبھی بالکل لگتا ہے اسمارٹ سا ایک لڑکا ہیرو کی طرح گھوم رہا ہے ٹی شرٹ اور پینٹ میں, کبھی دیکھتی ہوں میں آپ کو شلوار قمیض میں, اور اتنے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ. ایسے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو کھل کے اپنا رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دین اپنی جگہ ہوتا ہے, اور اگر اس کا شوق ہے وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہونی چاہیے. جی ہاں, آپ کی شخصیت کے یہ جو سارے سحر ہیں یہ بڑے زبردست ہیں. اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے سارے اعزازوں سے مجھے نواز دیا, لیکن یقین جانیے یہ سب کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے میں ہے, اور انہی کے صدقے میں ہے یہ دنیا چل رہی. اور مجھے آپ کو تو ماشاءاللہ آپ تو ہمارے لیے فخر ہیں, لیکن ایک فخر عاقل حیدرآباد ہیں یہ, کیونکہ ان کا نام ماشاءاللہ سے عریب ہے, اور عریب کے معنی عقل مند اور دانش مند کے ہیں. تو اللہ نے انہیں بھی بڑی ریسپیکٹ دی ہے, اور حیدرآباد کی پہچان ہے ماشاءاللہ. شکریہ. بہت شکریہ آپ کے تعارف کا. بہت شکریہ فراز بھائی, بہت شکریہ. فراز بھائی یہ بتائیے گا, میں اب فراز بھائی کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوتا ہوں, نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ مختلف سندھ کے شہروں میں, اور اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں فراز بھائی کام کر رہے ہوتے ہیں. فراز بھائی اس وقت جو آپ ایک مسئلے کو آپ نے سالو کیا, چونکہ میں بارہا اس چیز کا کہتا ہوں, ظفر بھائی بھی اس چیز پر بڑا کام کر رہے ہیں, قبرستان کے جو معاملات ہیں, رمضان کا اس وقت مہینہ ہے, اور کیا ایسی چیز ہے فراز بھائی کہ ہم اپنے پیاروں کے پاس نہیں جاتے, اور پھر وہ ان قبروں کی, اس قبرستان کی حالت زار ایسی ہو جاتی ہے, گھٹنوں گھٹنوں وہاں نالے کا پانی جمع رہتا ہے. کیا چیزیں آپ نے فیس کی, کیا چیزیں آپ نے دیکھی, پھر آپ کو کیا ذہن میں آیا, کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو کیا؟ دیکھیں, یہ تو سب یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ توفیق دیتا ہے کام کرنے کی, اور وہی اللہ پاک دل اور دماغ میں ڈالتے ہیں. شاید مجھے بھی اتنی تمیز اور تہذیب نہیں ہوتی. بیسیکلی بہت سارے لوگ سب کہتے ہیں کہ, اور یقیناً سب اپنے پیرنٹس سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بچپن سے خاموش محبت کرتے ہیں, اور جنونی محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے, اور اظہار نہیں کر پاتے. جنون تو ہوتا ہے محبت میں, لیکن اظہار نہیں ہوتا. تو میں ایسا ہی ایک بچہ جو پروان چڑھا بڑا ہوا, میری لیلا میرے ماں باپ رہے ہمیشہ سے, اور میں ان کا مجنون رہا. تو جب لیلا اور مجنون کے معاملات آ جاتے ہیں تو پھر چیزیں بہت چینج ہو جاتی ہیں. میرے والد سندھ آبادگار ایسوسیشن کے چیئرمین رہے پورے سندھ کے, اور گورنر کے ایڈوائزر رہے, بالکل, اور ماتلی پریس کلب کے صدر تھے. اس کے علاوہ عبرت اخبار کے ایڈیٹر تھے, اظہر علی شاہین ان کا نام تھا. تو میں نے ان سے بہت ساری سماجی چیزیں, سوشل ورکنگ جو ان کی ہوتی تھی, سوشل کام جو ہوتے تھے, وہ میں نے بہت ساری چیزیں بچپن سے دیکھتا ہوا آیا. کہ ماتلی کے اندر انہوں نے بجلی کا منظور کروانا, ٹیلی فون منظور کروانا, اور بہت سے ایسے کام جو غریبوں کے لیے وہ کرتے تھے. وہ بیسکلی ہم آٹو تربیت ہوتے ہیں نا, ہمارے پیرنٹس جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو آٹو تربیت دے رہے ہوتے ہیں. جیسے میرے بچے مجھے دیکھ کے آٹو تربیت لے رہے ہیں. کیا کہنے, میرے والد 6 مہینے ایڈمٹ رہے یہاں ایک نجی ہاسپٹل میں, اور کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ والد ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. کیونکہ دعا بھی یہی کرتے تھے, یا اللہ پاک جب تک ہم سلامت ہیں ان کا سایہ ہم پہ سلامت رہے, ہمارے پیرنٹس کا. تو اللہ نے کہا کہ یہ جنونی بچہ ہے,
اب اس کے والد کو جانا تو سب نے ہی، جانا تو سب نے، یہ ایک حقیقت ہے. 6 مہینے اللہ پاک نے میرا ذہن بنایا کہ اب تمہارے والد تم سے دور جانے والے. آپ یقین جانیے پچھلا رمضان تھا اور یہاں ایک نجی ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھے. میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ پاک ہماری چھوٹی سی زمینداری ہے ماتلی میں، ہر سال ابو اپنے ہاریوں کو تحفے تحائف دینے کے لیے ماتلی جاتے تھے. جی ہاں. تو میں اللہ سے کہتا تھا، یا اللہ پاک میرے والد مجھے چاہیے، اس عید پہ چاہیے. مجھے نہیں پتا، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میرے والد کو کھڑا کر دیں. آپ یقین جانیں یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے انہیں اسٹیبل کھڑا کیا اور میں انہیں ماتلی لے کے گیا کراچی سے ڈرائیو کر کے، ماتلی گاؤں ڈسٹرکٹ بدین. وہاں ابو نے اپنے ہاتھوں سے تحفے تحائف تمام ہاریوں کو، ہمارے جو ہاری ہیں وہاں انہیں دیے. اللہ کا شکر ہے وہ دے کے میں واپس آئے. پھر ابو کی طبیعت تو خرابی تھی تو ایڈمٹ ہو گیا دوبارہ ہاسپٹل. تو ہمیں آخری 5 دن پہلے پتہ چلا کہ ابو کو سی اے لیور ہے. ڈاکٹرز بھی ڈائگنوز نہیں کر پائے اور شاید اللہ نے بتانا نہیں تھا، کیونکہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. 5 دن میں ڈاکٹرز نے کہا کہ 4 سے 5 دن ہیں، آپ انہیں گھر لے جائیے. اسی دوران میرے ایک دوست ہیں باسط، مدینے میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مووی بنا کر اور دعا کرتے ہوئے بھیجی. اچھا، ابو جو ہے وہ حیدرآباد کے ایک نجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، کیونکہ گھر پہ ایسی کنڈیشن تھی تو گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے. تو میں انہیں وہ ویڈیو دکھا رہا تھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے کچھ دیر بعد وہ ہم میں نہیں تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. میں نے اپنے والد کی پوری زندگی کا نچوڑ جو نکالا نا، تو اصلاح کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں آپ کی جو حیثیت ہے، سپوز آپ اگر 1 روپے کی کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ وہ کیجئے. اور یہ اللہ سے کاروبار ہے، اللہ سے لین دین، کہ 1 روپے کی مدد کیجئے، 2 روپے اللہ سے لیجئے. تو والد کی تدفین ہوئی. والد کو قبر میں جب اتار رہے تھے اس وقت دماغ بالکل معاف ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اتارتے وقت میں نے منہ سے نکلا، یا اللہ تیرے بعد میرے ابو یا رسول اللہ کے حوالے. تدفین ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل قبرستان کا کیا حال ہے کہ قبروں کے برابر میں قبریں ہوتی ہیں. اچھا، ہم تدفین کر کے چلے گئے. یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ جب ہم اگلے دن آئے تو ابو کے برابر میں جو قبر تھی وہ پیچھے ہوئی ہوئی تھی. اچھا، برابر میں قبر تھی وہ پیچھے ہوئی تھی اور اتنا اسپیس تھا کہ وہاں مزار شریف بن جائے. یہ اللہ نے کرم کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ ہم نے سوچا کہ مزار ہونا چاہیے اور اللہ نے مزار بنوا دیا. اب مزار بن گیا تو سوچا وہاں روشنی بھی ہونی چاہیے. جب روشنی ہوگی تو رات میں ہم آ سکتے ہیں. اچھا، لائٹیں وہاں روشنی لگوائی، پانی کا نلکا لگوایا. قبرستان میں میرا یہ کہنا یہ ہے کہ اگر ایک انسان، یہ پورا معاشرہ ہے، ہم پورا ایک انسان اگر یہ سوچ لے کہ مجھے ایک نیکی کا کام کرنا ہے، ایک نیکی اسے جنت میں لے جاتی. اس قبرستان کا آپ کو تو پتہ ہے، آپ کا حیدرآباد سے تعلق ہے کہ بہت سارے قبرستان جو ہم اپنوں کو دفنانے کے بعد بھول جاتے ہیں جی ہاں، کہ دوبارہ وہاں جانا ہے یا نہیں جانا. جی ہاں. تو آپ یقین جانیے میں نے روٹین بنائی. الحمدللہ وہاں روشنی کا انتظام ہوا، وہاں پانی کا انتظام ہوا، اور وہاں کے جو علاقہ مکین ہیں رات کو 3 بجے وہ وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے. حالات ایسے کہ موٹر سائیکل پہ کوئی جا رہا ہے تو کسی نے کوئی چھین لیا، کسی نے کچھ کر لیا، جی ہاں، چوریاں اور اس ٹائپ کی چیزیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ علاقہ مکین، اہل محلہ ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ کے والد آئے، ان کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پورا قبرستان روشن ہو گیا. الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ساتھ اب ایک اور گیسٹ جی، ایک موجود آ ہے. گئے اس درمیان ہاں، چپکے سے. سندھ سندھ کی صحافتی شخصیت. سنگت سندھ، جی. SSSS رجسٹرڈ، کتنا؟ 4 S. 4. ہاں، رجسٹرڈ ہے. سندھ صحافتی سنگت سندھ کے مرکزی صدر ہے، اور جس طریقے سے تمام چیزوں کو، صحافیوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں بہت بہتر انداز میں، بہت احسن انداز میں، چونکہ میری وابستگی رہی ہے، ایز اے رپورٹر بھی کام کیا ہے، چیزوں کے دیکھا ہے چیزوں کو، تو بڑے جو ہے وہ جوشیلے طریقے سے اگر کسی رپورٹر کے ساتھ یا کسی نیوز کے بندے کے ساتھ، خاص طور پہ کیمرہ مینس کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے یا کوئی لکھنے والے صحافی ہیں ان کے خلاف کوئی اگر معاملہ ہو جاتا ہے تو سب سے آگے پہلی صف میں کھڑے ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک طارق محمود عوان صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ہاں ملک صاحب، صحافیوں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں انہیں جو آپ جس طریقے سے لیڈ کرتے ہیں، تو کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی کسی جو ہے وہ چوراہے پر کبھی ایسی کوئی چیز ہو جائے یا کسی نے کبھی جو ہے وہ نشانہ بنا لیا، کسی نے کچھ کر دیا، کیا اس بارے میں کبھی سوچا ہے کہ اگر جن کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں، جن بیچاروں کی آپ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی کبھی حوصلہ شکنی کے لیے آ گیا آپ کی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، جو صحافی سچ لکھتا ہے جی ہاں، وہ تو مختلف عذاب کا شکار رہتا ہے، جی ہاں، کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو سچ بولنا آپ کو پتہ ہے کتنا ڈیفیکلٹ ہے، تو لیکن پھر بھی ہم ان صحافیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو دلیری سے سچ لکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ہمت اور بہت ہی جذبے کا کام ہے کہ آپ کسی مظلوم کی آواز اعلیٰ ایوان تک پہنچاؤ، اس کو انصاف دلانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے جب عام شہری، عام پاکستانی سب اداروں سے جب مایوس ہوتا ہے تو پریس کلبوں کا رخ کرتا ہے، پریس کلبوں کے آگے احتجاج کرتا ہے۔ ہمارے حکمران بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ایوان کی کرسی پہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا سہارا بھی میڈیا ہوتا ہے، پریس کلب ہوتے ہیں، وہاں پہ آ کے احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ایشوز ہیں، یہ مسئلے ہیں۔ تو میڈیا کے ورکرز کا یہ کام ہے کہ عام لوگوں کے مسئلے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں قلم ہے، اور اس قلم کے ذریعے ان کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانے کی میں سمجھتا ہوں احسن طریقے سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے جب آپ کسی کے خلاف سچ بولیں گے یا سچ لکھیں گے تو آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی ہوں گے، آپ کو مختلف طریقوں سے ہراساں بھی کیا جائے گا، آپ پہ حملے بھی ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنے صحافی شہید ہو گئے ہیں؟ جی ہاں، آج تک ان کے کیس کرائم برانچ کے سرد خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، انصاف نہیں ملا ہے، ان کے لواحقین کو بھی انصاف نہیں ملا ہے۔ تو ہمارے ادارے بھی ان کے جو لواحقین ہیں ان کی نہیں کرتے ہیں قسم پرسی کہ بھائی وہ ہمارے ادارے کے لیے اس نے جان دی اور آج اس ادارے کا مورال بلند ہوا ہے۔ تو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں بحیثیت ایک عام شہری یا حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ جو صحافی معاشرے کے لیے کام کرتا ہے، سچ لکھتا ہے، تو اس کے جو بھی جائز مدد ضرور کرنی چاہیے۔ واہ زبردست۔ اچھا فراز بھائی یہ بتائیے گا کہ رمضان میں ہر نیکی کا جو ہے نا وہ بدلہ جو ہے بدل بہت بڑھا کر دیا جاتا ہے نا، کہ اگر ایک نیکی کی جائے 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ شاہین ایک دانہ پروگرام کے تحت کیا کیا نیکیاں اس وقت کر رہے ہیں؟ میں پہلا سوال آپ کا جو ہے بڑا مشکل ہے، مجھے زندگی میں یہ جو سب سے مشکل سوال لگا وہ یہی لگا کہ اپنی نیکی جی ہاں، وہ دوسرے کو بتانا پھر وہ نیکی نہیں رہتی۔ ہاں تو کیا ایسے پروجیکٹس ہیں جس سے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے اصل ہیں؟ میں شاہین بیسیکلی شاہین ایک دانہ پروگرام کا جو کانسیپٹ تھا جو ذہن میں آیا، آپ نے کبھی چڑیا کا گھونسلہ دیکھا ہوگا کہ چڑیا جو ہے وہ اس کے بچے اس گھونسلے میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اڑتی ہے، کہیں سے ایک دانہ اپنی چونچ میں دباتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے لے کے واپس آ جاتی ہے، اور اس عمل میں وہ پورا دن ہی رہتی ہے، 4 بچے ہوں چاہے 10 بچے ہوں، ایک ایک دانہ کر کے وہ جمع کر رہی ہوتی ہے۔ تو میرے ذہن میں وہاں سے ایک کانسیپٹ، ایک آئیڈیا آیا کہ میں بھی کیوں نہ اپنے والد کے نام سے شاہین ایک دانہ پروگرام سے اسٹارٹ کروں، ایک چھوٹے سے لنگر سے اسٹارٹ کروں۔ جی ہاں، تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس میں اللہ نے بڑی برکت دی، اور وہ شاہین ایک دانہ پروگرام لنگر کی صورت میں غریب و مستحقین جو ہیں ان کے ایریاز میں وہ چلتا ہے، اور اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رزق ان کے گھر پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بھائی واہ، تو میں اس کو شارٹلی بتاؤں گا کیونکہ یہ ایک ہاتھ سے نیکی کریں اور دوسرے ہاتھ کو واہ، پتہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں نعتیہ مظاہرہ ہوگا اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔ جی ویلکم بیک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جو سب سے پسندیدہ ہوتا ہے ریب بھائی کا، یعنی نعتیہ مشاعرے والا،
کیونکہ جیسے جیسے منزل بڑھتی جا رہی ہے اور رزلٹ قریب آتے جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں جلدی سے جلدی ٹیلنٹ سامنے آئے اور ان کو وہ بڑے انعامات ملے، آپ کو خوشی بہت ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. محمد میرے ساتھ آج کے جج کا تعارف پہلے کرا دوں. ٹھیک ہے، محمد حافظ نعیم نقشبندی صاحب موجود ہیں. ہاں، عظیم نقشبندی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ نعیم ہو حفیظ ہو، ہمارے لیے تو قابل احترام ہے اور ہم محبت کرتے ہیں. ہم نعیم سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم عظیم سے بھی محبت کرتے ہیں. اور ہمارے پاس آج اجازت ہے اب مقابلے کا آغاز کیا جائے. پہلے شریک مقابلہ صوت الشرق اسکول کراچی سے تعلق ہے سفینہ نعمان فیروزی. السلام علیکم، تیار ہیں آپ؟ گھبرائی بھی کیوں ہیں آپ؟ تیار ہیں؟ بسم اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی مجھے مدینہ کی وہ بات، یاد آتی مجھے مدینہ کی وہ بات. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرے شریک مقابلہ ہمارے ساتھ مونٹی کارلو اسکول کراچی سے تعلق ہے مہک فہیم ہمارے ساتھ موجود ہے. مہک فہیم کا تعلق مونٹی کارلو اسکول کراچی سے ہے. تیار ہیں آپ؟ بسم اللہ. ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دولیاں میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے.
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری شریک مقابلہ ہمارے ساتھ عبد الحفیظ فیروزی صاحب موجود ہے. صوت الشرق اسکول سے تعلق ہے اور کراچی سے ہی جو ہے وہ یہ تشریف آور ہوئے ہیں. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ بسم اللہ. تیری نگاہ سے ذرے بھی محروم بنے گدائے بے سرو سامان جہاں پناہ بنے تیری نگاہ سے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوگاہ بنے تیری نگاہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے یہاں پر آ جائیں, تشریف لے آئیں. جی حافظ صاحب. ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت اچھا پڑھا. یہ تینوں کلیے ہیں, ہم ان کے اندر فیصلہ تو نہیں کر سکتے. جی سبھی ماشاءاللہ ونر ہے, لیکن ہم نے تو ایک بس ایک ہم نے جو ایک پروگرام بنا فارمیلٹی کے طور پہ ماشاءاللہ تینوں بچے ماشاءاللہ کافی محنت کر رہے ہیں. یہ دونوں بچوں نے یہ پہلے بچی جو ہے پینا تھوڑا سا مسٹیک کر گئی تھی, لیکن ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھ کر گئی. اور دوسری جو مہک ہے انہوں نے ماشاءاللہ ایک ہی جو ہے وہ بالکل اسی نمبرز پہ آپ نے پوری نعت وہ پڑھی. تو میرے حساب سے یہ مہک فہیم جو ہے یہ دونوں سے بہتر ہے. دونوں سے بہتر ہے, مطلب پہلی پوزیشن آج مہک فہیم جی جی, اور اس کے بعد یہ بھائی کی, اس کے بھائی کی, اور اس کے بعد یہ بھائی. واہ, زبردست زبردست زبردست. اور میں اٹھ جاتا ہوں اور یہ گفٹ ہیمپرز ہیں, اور آج یہ 2 گفٹ ہیمپرز ہیں, ایک آپ کے لیے ہے اور ایک یہ تحفہ آپ کے لیے ہے. ایک اور گفٹ ہیمپر لے کر آئے بھائی. اچھا یہ میرے پاس ہی ہے, یہ آپ کے لیے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا ملک صاحب سے. ملک صاحب آپ صحافیوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں, ایک صحافی یہاں پر چھاپا مارنے آ چکے ہیں اور بیک سے وہ جو ہے نا تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ میں نے فراز بھائی سے پوچھا کہ جس طریقے سے وہ تمام کام کر رہے ہیں, صحافیوں کے لیے آپ کی تنظیم کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ صحافیوں دیکھیں نا, ایک چھوٹے شہر کی مثال ہم لیں تو ایک چھوٹے شہر میں کسی بھی چینل کا اخبار کا ایک رپورٹر ہوتا ہے, تھوڑا بڑا ہے تو 2 ہوتے ہیں, اس سے بڑا ہے تو 3-4. تو اس کے تحفظ کے لیے جب محسوس کی گئی کہ ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو صحافی مختلف مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں, تو ان کے تحفظ کے لیے کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ بھی کافی مسئلوں کا شکار ہو جاتے ہیں, تو ان کو ایک فیل ہو کہ بھائی ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ایک جماعت ہے, ہمارے ساتھ ایک تنظیم ہے. تو ان کے ساتھ اگر کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے یا ان پہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے یا ان پہ کیس وغیرہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہماری تنظیم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے انصاف دلانے کے لیے. احتجاج بھی کرتے ہیں, مظاہرے بھی کرتے ہیں, ریلیاں بھی نکالتے ہیں, قانون کے دروازے بھی کھڑکاتے ہیں. تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو جہاں تک بھی ہو. تو یہ ہماری تنظیم کا
کے علاوہ صحافیوں کے کافی مسئلے مسائل ہیں جو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں اور مختلف حکومتوں کو ہم پیش بھی کرتے رہے، تو کچھ حل بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا، بیمار صحافیوں کے لیے ایک فنڈز ہوتا ہے، لیکن ان بیمار صحافی قسم پرسی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ فنڈ ان تک نہیں پہنچتا ہے. ان کو ملنا چاہیے. اور سال میں ہر بجٹ میں رکھا جاتا ہے، صوبائی گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، لیکن حقیقی صحافیوں تک وہ نہیں پہنچتا ہے. منظور نظر صحافیوں کو فنڈ دیا جاتا ہے. اور ایسے جینون صحافی جو مطلب ساری زندگی انہوں نے صحافت کو دی اور وہ بیماری کی حالت میں فوت بھی ہو گئے، لیکن ان کے علاج کے لیے سرکار کی طرف سے کوئی فنڈز نہیں ملے. ایسے سندھ میں بہت سے کیسز ہیں. تو ایسے ہی صحافیوں کے بین الصوبائی دورے کرائے جائیں، بین الاقوامی دورے کرائے جائیں. صحافیوں کو سندھ میں جہاں پہ پریس کلبوں کی عمارتیں بہت ہی کنڈم حالت میں ہیں یا ان کی بہت ہی کنڈیشن خراب ہے، تو فنڈز دیے جائیں تاکہ وہ مینٹیننس اور ریپیئر ہو سکیں. ایسے ہی بڑے شہروں کے صحافیوں اور چھوٹے کے شہروں میں جو فرق ہے، جو تفریق ہے، وہ ختم ہونے چاہیے. بڑے شہروں کے صحافیوں کو 2 3 3 4 بار صحافی کالونیاں دی گئی ہیں، ان کے پلاٹ دیے گئے. لیکن سندھ کے آپ چھوٹے شہروں میں جائیں گے تو آپ کو ایک بار بھی صحافیوں کو کوئی کالونی نہیں دی گئی ہے، کوئی پلاٹ نہیں دیے گئے. یہ ان کا حق ہے. تو چھوٹے شہر کے صحافی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، بڑے شہر کے صحافی کو بڑا. سب کو برابری کی بنیاد پہ حق ملنے چاہیے. ہم تو جنوانی صحافی چھوٹے شہروں کے صحافی کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اعزازی کام کرتے ہیں بغیر کسی پے کے. بڑے شہروں کے صحافی تو معاوضہ بھی لیتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر کہیں بین الاقوامی دورے پہ جاتے ہیں تو کچھ منظور نظر صحافیوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. تو چھوٹے شہروں کے صحافی ان سہولیات سے بھی مستفید نہیں ہوتے. تو ہماری جنرل تنظیم جو ہے چھوٹے صحافیوں کے شہروں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے کہ ان کو بھی بڑے شہروں کے صحافیوں کے برابر حقوق دیے جائیں. بھائی واہ. ملک صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ سامنے والا کیمرہ آپ کا، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ابھی پیغام ہی تو دے رہے تھے. ابھی تو وہ اپنی تنظیم کے بارے میں بتا رہے نہیں، وہ بہت بڑا پیغام تھا. وہ دے دیا. میں جب بھی تو کاٹنے کے چکر میں اس چیز کو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے، اب اس سے آگے چلتے. جی ہاں، وہ تو پورا اخبار چھاپ دیں گے. پیغام رمضان شریف کے حوالے سے یا صحافت کے حوالے سے؟ دونوں کو ملا کر. روزے رکھو. دونوں کو ملا کر. جی برحال رمضان شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ میں کراچی آیا ہوا تھا تو اس لیے آپ کے پروگرام میں حاضر ہو گیا. بڑی مہربانی آپ کی دعوت پہ. بہت شکریہ. ویسے میں سہ روزے پہ آیا ہوا تھا کراچی. اچھا، تو ابھی ہماری ادھر سے چھٹی ہوئی ہو تو ہم آپ کی طرف حاضر ہوئے. تو ہماری جماعت والے کہہ رہے تھے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ٹی وی کے پروگرام میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا 3 دن سے مسجد میں تھے آپ اور ابھی یہ تھے ہی ابھی تھے. تو میں نے کہا دنیا داری اور دونوں چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے لیے بڑا اعزاز کی بات تھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. بچوں آپ کو مبارکباد. میں نام بھول گیا آپ کا، لیکن آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور آپ دونوں نے بہت اچھا پڑھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھو گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بہت اچھا، بہت زبردست پڑھا. ناظرین گرامی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خوبصورت پروگرام برکت رمضان. سیوا شہناز اور محمد عریب اس میں ہے. پی جے پی پاکستان کی سب سے بہترین ٹریول ایجنسی جو ہم سے تعاون کر رہی ہے. اور سلم گیس، گلیم گیس، جی ہاں گلیم گیس والے انہوں نے ہم سے تعاون کیا، اور بیسٹ ہوم. جی ہاں. اور جناب ہم آپ کو یہ بھی مبارکباد دیتے جائیں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کو بہت بہت مبارک. ان کے گھر والوں کو مبارک کہ ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے گھر والے جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ رب کریم انہیں صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی وائرس انہیں نہیں لگے. اور جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں انہیں بہت مبارک ہو، وہ بہت خوش نصیب ہیں اور انہوں نے آخری عشرہ چنا ہے وہاں جانے کا اور 27 رمضان وہ منائیں گے. سب کو بہت مبارکباد. اور جہاں جہاں جو دیکھ رہا ہے سب کے گھروں کو مبارکباد، کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان کی تقریبات میں، رمضان کی نشریات میں بزی ہیں. کئی لوگوں کے بچے ماں باپ کا، اپنے باپ کا، کوئی اپنی ماں کا انتظار کر رہے ہیں اور ماں اور باپ لگے ہوئے ہیں رمضان کی نشریات میں. آپ یقین کریں اتنا عجیب منظر ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے اچھے کیمرہ مین، ہمارے اچھے اچھے ڈائریکٹر بیچارے اپنے گھروں سے باہر، اپنے بچوں سے دور، بیویاں ناراض ہو رہی ہوتی ہے، بچے خفا ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ابو کیوں نہیں ہے، سب کے ابو ساتھ. لیکن آپ سب کی خوشیوں کے لیے سارے چینلوں پہ وہ بزی ہیں اور کام کر رہے ہیں. ان سب کے لیے بھی دعا کریں. ان کی بھی بہت خواہشیں ہیں، ان کی بھی تمنائیں. اللہ رب کریم ان کی تمناؤں کو پورا کرے، ان کی اولاد کا اچھا نصیب کرے. یہ ساری چیزیں زندگی ساتھ ہے. ابھی ہمارے فراز بھائی آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا آیا تھا. ہم نے عریب سے کہا بھائی بیٹے کو بھی بلاؤ، کیوں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو جانشین ہے. ہاں سید طاہر حسین نام ہے ان کا. کیسے ہیں آپ؟ سید طاہر حسین. سید طاہر حسین. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پریشان کرتے ہیں بابا کو؟ نہیں کرتے؟
کیوں نہیں کرتے یار؟ کرنا تو چاہیے یار، تھوڑا بہت تو کرنا چاہیے. پریشان بابا کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں چیزوں میں جو آپ ایکٹیویٹیز سن رہے تھے جو بابا کہہ رہے تھے میں اپنے باپ کو اس طرح اتارا ہے، جب وہ کہہ رہے تھے نا تو میرے اندر وہی چیز آ رہی تھی. حالانکہ میں بیٹی تھی لیکن میں اپنے باپ کو اس طرح فالو کرتی تھی. میرے ابا جس طرح سوشل ورک کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، جاب دلواتے تھے، یہاں پہ ان کو اپنے گھر میں ٹھہراتے تھے، کھانا بنواتے تھے. وہ کہتے تھے بالکل فکر نہیں کرو، میں آپ کو اسٹے بھی کرواؤں گا. کراچی اس وقت رہنا بڑا مشکل تھا، اب تو بہت کرائے میں، اس وقت سناٹے بہت تھے اور میرے ابا ارینج کرتے تھے ان کے رہنے کا، کھانے کا. وہ جو بھی آپ نے بولا نا کہ ایک دانہ، میں سب باتیں آپ کتنی غور سے سن رہی تھی. میں نے کہا یہ بیٹا آپ کو ضرور فالو کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ اولاد کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، جو کوئی ایک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے. ایک باپ چلتا ہے نا، ایک گھر کا قافلہ ہوتا ہے. بہت سارے بچوں میں کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو پیچھے پیچھے باپ کے چل پڑتا ہے، اور وہی ہوتا ہے وہ جو چلتے چلتے آگے اس باپ کی اس وراثت کو. کیونکہ ہم 3 ہی تو نسلیں یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں تو یاد ہی نہیں، دادا پردادا. اب ہمیں کوئی بولے وہ دادا کے دادا کا کیا نام تھا، ہم سوچیں گے اچھا اماں سے پوچھ کے بتائیں گے. ایسے ہی ہے. تو یہ آپ کو فالو کرے گا. جی انشاءاللہ. آپا آپ نے بالکل صحیح فرمایا. الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں، علی، حسین اور حسن. ماشاءاللہ تینوں بہت لائق اور بہت خدمت گزار ہیں. اور آپ یقین جانیے، آپ میرا ایمان ہے اور ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ وہ اولاد کبھی ترقی نہیں کر سکتی اللہ کے بعد جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں. سبحان اللہ، بہت بڑی بات. تو جب آپ کے پیرنٹس آپ سے راضی ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اگنور کر کے اور آپ کو کامیابی کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے. آپا میں آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں، اور آپ یقین جانیے میں آپ کو ماشاءاللہ چھوٹا سا تھا تب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو اور معین بھائی کو. اور یقیناً میں اس وقت دل میں یہ سوچتا تھا کہ معین بھائی اور آپ ماشاءاللہ کامیابی کی بلندیوں پہ ہیں. ماشاءاللہ معین بھائی بھی ایسے تھے، تو یقیناً آپ کے پیرنٹس کی دعا آپ کے ساتھ ہوگی، ورنہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ دنیا آپ کو پہچانے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کا دیا ہوا ہے. میں کہتی ہوں ہم اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کی اچھائیوں کا جو بینک میں جمع ہوتا ہے نا سارا کچھ ڈپازٹ، اس چیک کو کیش کر کر کے وہ بعد میں کھاتے رہتے ہیں. ہم وہ چیک کیش کر کے کھا رہے ہیں اپنے باپ. اور اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ بس آپ کے پیرنٹس میرے خیال سے آمین آمین دونوں چلے گئے. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بات وہ یہ کہ ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو، ان کی نیکیوں کو، اس لیے کہ ہر اچھا ماں باپ اپنی اولاد کو جب اچھی تربیت دیتا ہے، اچھی تعلیم دلواتا ہے اور اچھا خون دیتا ہے اور اچھی تربیت دیتا ہے، تو وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ضرور اپنے ماں باپ کے اس نقش قدم پہ چل پڑتے ہیں، اور خدا ان اولادوں کو بلیسنگ بھی دیتا ہے. پھر کامیابیاں جو ہوتی ہیں ویسے نہیں ملتی ہیں، بالکل ایسے ہی. وہ ماں باپ کی بھی نیکیاں ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے اس راہ پہ جو بچوں کو چلا دیا ہے. کوئی ایک بچہ ہوتا ہے، ہر بچہ نہیں. میرے خیال میں یہ بچہ جو ہے یہ اپنے گھر کا ویسا ہی بچہ ہے، یہ بچہ بھی ایسے ہی بنے گا. یہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے میں اپنے گھر کا ویسا ہی بچہ ہوں. میں نے کبھی اپنے کو بیٹی سمجھا ہی نہیں، میں نے یہی سمجھا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں. اور اسی بیٹا ہونے پہ میں نے بہت ساری چیزوں کا فائٹ کیا اور کہا نہیں. کیسے آپ لوگ کیسے بولتے ہو بیٹی جو کمزور ہوتی ہے؟ نہیں، آپ ماشاءاللہ ایک طاقتور بیٹا بنی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی اور صحت دے. آپ یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں. اپنا رمضان وغیرہ یاد ہے کبھی آپ نے جب آپ اتنے سے تھے؟ پہلا روزہ رکھا کیسے رکھا؟ آپ ہمیں سے سب سے پوچھتے ہیں پہلا روزہ کیسے رکھا؟ یار عریب بیٹا میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھی 9 رمضان پہ لے کے آئے. سبحان اللہ. صحیح بات. تو رمضان میں تو ایک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کریں تو بہت سارا ڈبل ثواب ملتا ہے. میں نے 9 رمضان کو پیدا ہوا، 9 رمضان کو ہی پہلا روزہ رکھا. روزہ مجھ پہ فرض ہوا، اور الحمدللہ امی ابو کی موجودگی میں ایک آپ کو پتہ ہے ہمارے مسلم معاشرے میں ایک روزے کا اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ تمام رشتہ داروں کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور روزے کا اہتمام ہوتا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے.
پورا رکھ لیا تھا نا, ادھر ادھر چھوڑا تو نہیں تھا. آپ کوشش تو یہی کی واردات تھی کہ کی پورا نہیں, واردات نہیں ہو سکی روزے میں. اس نے رکھ لیا روزہ. جی ان کا بھی ماشاءاللہ, آپ سب سے چھوٹے والے حسن کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اور ہم پتہ نہیں ہم زیادہ باتیں نہیں, ورنہ آپ سے بڑا دل چاہ رہا تھا بہت ساری باتیں کرے. کہتے ہیں نا وقت اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے, لیکن ملیں گے انشاءاللہ. نہیں آپ ایک چیز مجھے جو ہے نا آف ایئر ہم بیٹھے ہوئے, فراز بھائی سے تو میری قربت ایسا ہی ہے, بھائیوں کی طرح, بڑے بھائیوں کی طرح بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا میں نے کہا فراز بھائی آپ میرے روم میں بیٹھے اور میں جو ہے وہ جا رہا ہوں, میں ریڈی ہو کے آ رہا ہوں اتنی دیر میں, تو آپ جو ہے نا وہ آئے گا, ایسے حسن آپ کو کوآرڈینیٹ کرے گا, حسن آپ کو لفٹ میں اوپر آ جائیں گے ہم لوگ نا.